اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں آپ سب کو اپنے چینل قرآنی وظائف ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری ہر آنے والی ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ہم اس ویڈیو میں آپ کے لیے کیا نیا لائے ہیں اور آپ کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بذریعہ میسج آپ کو بآسانی مل جائے اور آپ سے ہماری کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو۔ اور خواتین و حضرات، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسی دعا لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کو کرنے سے آپ کی ہر حاجت اور آپ کی تمام تر مشکلات اور پریشانیاں جو حل ہو جائیں گی، اور آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے وہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ تو خواتین و حضرات، آپ نے یہ دعا ماہ رجب کے چاند کو دیکھ کے کرنی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رجب شریف کعبہ برکت مہینہ ختم ہونے والا ہے اور ساتھ ہی ماہ شعبان کا رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور اس مہینے کے فضیلت اور اہمیت کا اندازہ آپ اس روایت سے بھی لگا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ میں خاص طور پر نفلی روزوں کا اہتمام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ میں زیادہ تر روزے کی حالت میں رہتے تھے اور زیادہ سے زیادہ عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اور خواتین و حضرات، یہ بھی یاد رکھیں، رجب کا جو مہینہ ہے یہ حرمت والا مہینہ نہیں ہے، جیسا کہ حرمت کے 4 مہینے ہیں یہ اس میں شمار نہیں ہوتا۔ اس ماہ مبارک کے بارے میں ہمیں بہت سی روایات ملتی ہیں، جیسا کہ 1-2 روایات میں آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ رمضان کے بعد کون سے روزے افضل ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے لیے شعبان کا۔ پھر عرض کی گئی کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے میں صدقہ کرنا۔ اور دوسری روایات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو خواتین و حضرات، ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک کی برکتوں اور رحمتوں سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، اور دوسرا یہ کہ اس ماہ عبادات کا کوئی خاص اہتمام کیا جائے، کیونکہ اس ماہ مبارک میں ہمارے جو اعمال ہیں جو ہم نے سال بھر جو
عمل کیے ہیں یا گناہ یا کوئی نیکیاں کی ہیں، ان اعمال کی جو کتاب ایک فرشتے بناتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی جاتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہمارے اعمال کی کتاب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی جائے تو ہم کو چاہیے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تاکہ ہمارے تمام تر گناہ جو ہیں معاف ہو جائیں، اور جن لوگوں کا ہم نے دل دکھایا ہے ہم کو چاہیے کہ ان سے بھی معافی مانگ لے، کیونکہ حقوق العباد بھی بہت ضروری ہیں تاکہ آنے والی زندگی میں ایک تو ہماری تمام تر پریشانیاں دور ہو جائیں اور ہماری آئندہ آنے والی جو زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ آسان بنا دے اور اس میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ تو خواتین و حضرات، اس سے پہلے میں آج آپ کو جو دعا بتانے والا ہوں اس کی طرف لیے چلوں تو میں آپ سب لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ سب میں ساتھ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک دفعہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف درود ابراہیمی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو خواتین و حضرات، بہت سے علماء اکرام نے ماہ شعبان کے چاند کو دیکھنے کی دعا کا بیان کیا ہوا ہے، اور بہت ساری بہن بھائیوں کو کچھ دعا اور وظائف بھی معلوم ہوں گے، لیکن میں آپ کو اس سے منسوب کوئی بھی دعا یا وظیفہ نہیں بتاؤں گا، بلکہ آپ ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی اپنی دل کی مراد یا حاجت یا کوئی بھی چیز جو جائز ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکت سے آپ کی وہ جو حاجت ہے وہ پوری کر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ، میں آپ سب لوگوں سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے دل کھول کے مانگے اور پورے ذہن کے ساتھ مانگے، یہ کبھی بھی گمان نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اچھے کی امید رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ اور دوسرا یہ کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرے آپ کی جو ضرورتیں جو حاجتیں ہیں اس کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، کیونکہ ہمارے جو ذمے ہیں ہمارے ذمے کوشش کرنا ہے، عطا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری تمام تر جو جائز خواہشات اور جائز جو ضروریات ہیں انشاءاللہ وہ عطا کریں گے، اور ہماری تمام تر پریشانیاں جو ہیں وہ حل ہو جائیں گی۔ صرف آپ دعا کرتے رہے، دعا کرنا نہ کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ میری زندگی تیرا پیار، میری زندگی تیرا پیار، تو قریب میرے دل دے، اے نصیب میرے دل دے، سونے تیرا پیار، میری زندگی تیرا پیار۔ تو اسی کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ لائک کیجیے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو، کامنٹ کیجیے اگر آپ کی کوئی رائے ہے یا سوال ہے، شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، اور اینڈ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔